صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کے پیش نظر ہے کہ آج پھر ہم ایک نئے ٹائٹل اور موضوع کے ساتھ زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کے چینل کی طرف سے ہم حاضر ہوئے ہیں. اللہ اس چینل کو کامیابی عطا فرمائے اور جو چلانے والے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے صحت و سلامتی کی دولت سے مالا مال فرمائے. آج کا جو موضوع ہے ہمارا مقصد خلقت انسان. اسی لیے قرآن کے سورہ زاریات کی 56 نمبر کی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری گفتگو آج کی رہے گی. خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ ان کی خلقت کا سبب یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ناظرین، عبادت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک عبادت اطاعتی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور ایک عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو خلق خدا کی خدمت کہلاتی ہے، وہ بھی ایک عبادت کہی جاتی ہے. تو اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت یا اپنے سجدے کے لیے ہی خلق نہیں کیا ہے، جبکہ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اس الجھی ہوئی گتھی کو یوں سلجھایا ہے. جب کسی ایک شخص نے سوال کیا کہ علی آپ بتائیے مکمل اسلام کیا ہے، تو مولا نے فرمایا الطاعۃ لامر اللہ والخدمۃ لخلق اللہ. مکمل اسلام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی ہو اور مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو. اسی کو مکمل اسلام کہا جاتا ہے. تو ناظرین، بہت سے موقع ہیں مگر آج کے لیے دو موقع آپ کی خدمت میں ہم گوش گزار کرنا چاہیں گے آپ کی خدمت میں کہ ہماری غرض خلقت کیا ہے، ہماری مقصد خلقت کیا ہے، جسے انسان کہا جاتا ہے. انسان کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت مقصد ہے. عبادت اطاعت خدا بھی ہے، سجدہ پروردگار بھی ہے. اب اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو عبادات کے بہت سے منازل ہیں، بہت سے زاویے ہیں، بہت سے میدان ہیں جو خلق خدا کی خدمت میں شمار ہوتے ہیں. عبادت راستے میں پڑی ہوئی ایک اینٹ کو راستے سے الگ کر دینا، یہ بھی ایک عبادت ہے. یہ سوچتے ہوئے کہ ہماری آنکھیں تھیں، ہم نے اس اینٹ کو دیکھ لیا اور ٹھوکر سے بچ گئے، کیا پتا ہمارے پیچھے کوئی نابینا آ رہا ہو تو وہ ٹکرا جائے گا اور لہو لہان ہو جائے گا. یہ احساس اور پھر اینٹ کا ہٹانا، یہ بھی ایک عبادت ہے. مومنین، عبادت وہ بھی عبادت ہے کہ کسی کو راہ راست پہ لے آنا، جو اندھیرے میں تھا اجالے میں اس کو لے آئے، یہ بھی ایک عبادت ہے. اور حقیقت میں اللہ جیسے اپنے سجدے سے خوش ہوتا ہے ویسے ہی مخلوق خدا کی خدمت سے بھی اللہ بہت خوش ہوتا ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ بھی عبادت. کسی بھٹکے کو راستہ بتا دینا، یہ بھی عبادت. اور اسی لیے میں نے یہ کہا بھی ہے مصروں میں بھی کہ آسماں کو کبھی زمین نہ کر، غیر کے در پہ خم جبین نہ کر. آسماں کو کبھی زمین نہ کر، غیر کے در پہ خم جبین نہ کر. خیر ہی خیر کر سدا انسان، کام کوئی خلاف دین نہ کر. حقیقت میں ہمارا زندگی کا جو مقصد ہے
وہ صرف انہی دو چیزوں میں ہے، ایک اطاعت خدا اور دوسرے خدمت مخلوق میں۔ بہت سے زاویے ہیں مگر دو زاویے، ایک زاویے اول ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہیں گے تفسیر امام حسن عسکری کے حوالے سے، پانچویں امام علیہ السلام سے یہ روایت ہے، حیات القلوب میں بھی ہے اور دوسری شیعت کی کتب میں یہ روایت یا یہ معجزہ یا یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا کہ کس طریقے سے، کس عنوان سے کہ ایک شخص حضرت ابوذر کے پاس آیا اور اس نے ان کو خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ کہ تمہاری مویشیوں نے بچے دیے ہیں اور اب مثلا 5 سے 25 ہو جائیں گے یا 40 ہو جائیں گے یا 50 ہو جائیں گے، تو کتنی آپ کے اندر وسعت آ جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، مال بڑھ جائے گا۔ تو ہمہ شمہ اگر میں سے کوئی اگر ہوتا تو خوب خوش ہوتا، جشن مناتا، مگر جناب ابوذر خلقت مقصد خلقت انسان کا فلسفہ جانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آئے گا تو رکھ رکھاؤ بھی بڑھ سکتا ہے، مال دنیا زیادہ سے زیادہ آئے گا ریاکاری بھی آ سکتی ہے، مال دنیا زیادہ سے زیادہ آئے گا تکبر بھی آ سکتا ہے۔ واہ رے حضرت ابوذر، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کے لیے حضرت ابوذر نے یہ نصیحت اور پیغام پیش کیا ہے کہ دولت کی کثرت اگر آ جائے، اگر دولت کی کثرت سے تم نیک کام زیادہ کرنے لگو تو خدا کے شکر کے سجدے ادا کرو، اور اگر دولت کی کثرت آ جائے تو خوش ہوتے نہ پھرو، نہیں تو یہ دولت کی زیادتی کہیں متکبر نہ بنا دے، یا کہیں ریاکار نہ بنا دے، یا کہیں دنیا دار نہ بنا دے۔ حضرت ابوذر خوش نہیں ہوئے، بلکہ دوست کے کہنے پر، صحابی کے کہنے پر، ماننے والے کے کہنے پر جو جناب ابوذر نے جواب دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے جواب۔ وہ کہتے میں خوش نہیں ہوتا، مویشیوں کے بچے دینے سے میں خوش نہیں ہوتا اور نہ ان کو دوست رکھتا ہوں، بلکہ جو کم اور کافی ہو اس کو پسند کرتا ہوں۔ اور پھر دلیل دی ہے حضرت ابوذر نے، وہ بھی سننے کے قابل ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اس لیے میں نے رسول خدا سے سنا ہے، میں نے اپنے حضور سے سنا ہے، سرور کائنات سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ حضرت فرماتے تھے کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف اور امانت ہوں گے، دونوں طرف مطلب 2 کنارے ہوں گے صراط مستقیم کے، ایک کنارے کی طرف رحم ہوگا، صلہ رحم ہوگا، اور دوسرے کنارے کی طرف امانت ہوں گے۔ کوئی ایسا شخص جب اس پر سے گزرے گا جس نے صلہ رحم کیا ہو اور کسی کی امانت میں خیانت نہ کی ہوگی، تو صراط مستقیم سے اس کو آرام سے گزرنا ہو جائے گا۔ اگر یہ چیزیں نہیں بجا لائے گا تو امکان اس بات کا ہے کہ دوزخ میں بھی وہ گر جائے۔ تو المختصر ناظرین، ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں رحم بھی ہونا چاہیے اور امانت داری بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ ہمیں آنے والی ہماری جو پیچھے کی قوم ہے، جو اطفال جنہیں کہا جاتا ہے، بچے کہا جاتا ہے، نوی جنریشن کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہونا چاہیے، اور خود ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہمارے اندر امانت داری اور صلہ رحمی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ تھا ایک مرحلہ وہ جو حضرت ابوذر نے پیش کیا۔ اب دوسرا مرحلہ مومنین ہے جو آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، اور یہ بھی بہت اہم مرحلہ ہے۔ امانت کا ادا کرنا، یہ اللہ سے خوش ہوتا ہے۔ مقصد خلقت انسان کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم کسی کی امانت لیں اور واپس نہ کریں، خائن کہے جائیں گے۔ دنیا میں بھی سکون نہیں ہے
آخرت میں بھی سکون نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے امانت کو ادا کر دیا، اب وہی میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن حقیقت کی عکاس ایک معجزہ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مرحوم محدث نوری سید ہاشم بحرانی سے اس واقعے کو نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نجف اشرف کا رہنے والا جو حرم حضرت امیر کے اطراف میں رہتا تھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا، ایک روز اس نے اپنا واقعہ خود نقل کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اپنی تنگی کا اظہار کیا کہ تنگی زمانے میں ایک یہودی سے میں نے 10 درہم لے لیے تھے، اور ہم نے کاوش کرنے کے ساتھ ساتھ 5 درہم ہم نے اس کو ایک دن کے حوالے سے 5 دنوں میں 5 درہم ہم نے ادا کر دیے تھے، اب بچے 5 درہم۔ تو پھر ایسا ہوا کہ صاحب وقت بدلا اور میں نے معلومات کی، پتہ چلا کہ وہ بغداد گیا ہوا ہے، کسی شہر بغداد گیا ہوا ہے۔ اب تھوڑی کسالت آ گئی ابلیس کی وجہ سے، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، تو تھوڑی سستی آ گئی، پھر آگے بڑھنے کو من نہیں چاہا، دل نے نہیں کہا، اور ہم پھر وہیں رہ گئے۔ اچانک یہ ہوا کہ ہم غافل ہو گئے، اب کوئی بات ہی نہیں، لیکن پھر بھی امانت کے ادا کرنے میں انسان کو سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ الغرض یہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک شب خواب دیکھا کہ محشر برپا ہے اور قیامت برپا ہے، اور میں فضل الہی سے اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر پولیس صراط سے نیچے دوزخ کی آگ سے پولیس صراط سے گزر کر بہشت کی طرف جا رہا ہوں، اور وسط پولیس صراط پر ایک خوفناک آواز آئی، مجھے سنائی دی۔ میں نے مڑ کے جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہی یہودی سامنے آیا اور کہا کہ آپ ہمارا 5 درہم خرچہ نہیں ادا کرو گے؟ تو اب ہم بہت ہو گئے، حیرت کی تصویر ہو گئے، ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں آپ کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ادا کرنا ہوگا، نہیں تو ایک انگلی رکھوا لو، اپنے سینے پر ایک انگلی رکھوا۔ اب جیسے ہی، اب کیا کریں ہم، کیا کریں، انگلی تو رکھوا نہیں، جیسے ہی خواب کے عالم میں ہمارے سینے پر اس نے انگلی رکھی تو ایسے لگا کہ جیسا میرا پورا وجود آگ سے جلنے لگا، اور میری اسی عالم میں آگ جو کھلی تو میری حالت خراب ہو گئی۔ اب جیسے ہی اس نے یہ واقعہ اپنے اصحاب کے درمیان بیان کیا، ایک چھوٹی سی اور 5 درہم کی امانت جو نہ ادا کی، تو یہ اس کا حشر ہوا ہے۔ اب کوئی بڑی سے بڑی امانت کسی کی لے کے نہ ادا کرے اور خیانت کر جائے تو سوچیے اس کا انجام کیا ہوا۔ مومنین، تمام کے تمام سننے والوں کے ظاہری بدن ظاہر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور سب نے اسی وقت ایک ہی بس میں نصیحت کی کہ آئندہ کبھی ہم ایسا نہیں کریں گے، جو ہو چکا وہ ہو چکا، خیر ہم کو بھی کریں، شام سے پہلے اگر آنکھ کھل جائے تو سویرا ہی سویرا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔